اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ثم آمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين
يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتکاف للہ تعالی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 4 ہجری میں ہوئی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی. اور جب واقع کربلا ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا شریف تشریف لائے اور یہ جو آپ نے قربانی پیش کی، آپ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال 56 سال تھی. مشہور قول کے مطابق آپ کا یوم ولادت 5 شعبان المعظم ہے. مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. کیا شان و عظمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان اور اقامت آپ نے کہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، تحنیک فرمائی، دعا فرمائی. 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ہے سبط رسول، یعنی رسول اللہ کا بیٹا. اور آپ کا ایک لقب ہے ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اللہ کے پھول. حدیث شریف میں ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا. شبر اور شبیر جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ان کی لینگویج تھی اس لینگویج میں آپ نے یہ نام رکھا اور اس کا عربی ترجمہ ہوتا ہے حسن اور حسین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پہلے ہی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک نہیں پیا، بلکہ جب بھی امام حسین جیسے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ کے لیے روتے ہیں، تو جب بھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی تو حضور امام حسین کو اپنی گود میں لے لیتے اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے، وہ چوستے چوستے سو جاتے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور کے لعاب دہن مبارک سے ہوئی. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ. حسن اور حسین اہل جنت میں سے 2 نام ہیں. جب سے کائنات بنی اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو مخفی رکھا. کسی نے اپنے بچوں کے نام حسن اور حسین نہ رکھے. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے. آج بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، بچے جو ہے وہ فرمان نہیں مانتے. بڑا عجیب ماحول ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے ناموں کا اثر بھی ہے. بچوں کے نام اچھے رکھیں، یونیک کے چکر میں نہ جائیں کہ ہمارے بچے کا نام ایسا یونیک ہو
کہ لوگوں کو معنی بھی نہ معلوم ہو اور اس کا کوئی معنی بنتا بھی نہ ہو۔ آپ کو ایسے عجیب و غریب نام دنیا میں ملیں گے۔ بعض لوگ اپنی بچی کا نام رکھتے ہیں ملائکہ۔ ملائکہ کے معنی ہے فرشتے۔ بعض لوگ اپنی بچی کا نام رکھتے ہیں ایمان۔ اب ایمان نام رکھ کر پھر غصے میں جو ماں باپ کی انداز ہوتا ہے گالیاں دینا، یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ کسی بچی کا نام دعا رکھ دیتے ہیں، تو یہ دعا نام رکھنا، ایمان نام رکھنا، اسلام نام رکھنا یا کسی کا قرآن نام رکھ دینا یہ منع ہے۔ نام وہ رکھیں جو صحابہ کرام نے رکھے، جو صحابیات نے رکھے، اور پھر نام میں بھی نسبت کو ملحوظ رکھیں کہ میں نام صرف عمر اس لیے نہیں رکھ رہا کہ میرے خاندان میں یہ یونیک نام ہے، بلکہ میں نام اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کرے میرے بچے پر فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری ہو۔ تو حسن اور حسین نام کتنے پیارے نام ہیں، فاطمۃ الزہرا کتنا پیارا نام ہے، حفصہ کتنا پیارا نام ہے۔ یہ پیارے پیارے نام اگر رکھنا شروع کریں تو ہم تو کیا ہماری 7 نسلوں کے نام ہو جائیں پھر بھی پیارے نام ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام بدری صحابہ تمام صحابہ میں بلکہ ساری امتوں میں جو افضل و اعلیٰ ہیں وہ 313 بدری صحابہ ہیں، تو 313 نام ہیں ماشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان و عظمت ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے بھی ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو نسل ہے وہ چلتی ہے بیٹوں کے ذریعے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی نسل مبارک جاری ہوئی بیٹی کے ذریعے، اور امام حسن اور امام حسین یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے جس کا ذکر مفسرین نے فرمایا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کی زوجہ محترمہ یعنی حضور کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب اتنا سخت ہے کہ مجھ میں بیان کرنے کی جرت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بیان کریں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک کو کاٹا گیا اور جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں جو رکھا گیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ خواب بڑا عجیب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب تو بہت اچھا ہے، فاطمہ کے یہاں میرا بیٹا ہوگا اور سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ پھر جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ام فضل کی گود میں آئے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات بعض خواب دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن تعبیر بہت بری ہوتی ہے، اور بعض خواب دیکھنے میں برے محسوس ہوتے ہیں لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں
ایک دن حاضر ہوا اور میں نے عرض کی حضرت ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ تو آج کل تو لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے ہیں۔ حضرت نے مجھے کلیئر فرمایا مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ اچھا، میری اسکول لائف تھی اور وہ مجھے اپنے بچے کی طرح پیار کرتے تھے، تو چونکہ لاڈ اور پیار تھا تو میں نے لاڈ پیار میں کہہ دیا کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ کو خواب کی تعبیر نہیں آتی؟ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے اس کا کورس تقریباً 15 سال کا ہے اور اس کی پریکٹس کے لیے 30 سال چاہیے، تب جا کر انسان خواب کی صحیح تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ اگر میں اس فن کی طرف توجہ دیتا تو پھر میں مفتی نہیں بن سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس فن کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کوئی ہو جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہو۔ جب حضرت نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر کا ماہر اب نہیں ملتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے اپنا خواب بیان کریں اور اس نے غلط تعبیر بیان کی تو ہم وسوسوں کا شکار ہوں گے، ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی خواب برے ہوتے ہیں لیکن تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، دیکھنے میں برے لگتے ہیں لیکن تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی خواب برا محسوس ہو یا دل میں خوف محسوس ہو تو 3 دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں کندھے پر 3 دفعہ تھو تھو کر دیں۔ تھونکنا نہیں ہے، جیسے شیطان کو دھتکارنا ہے، تھو تھو یہ 3 دفعہ کر دیں۔ اور اگر پھر دوبارہ سونا ہو تو کروٹ بدل کے سو جائیں۔ صبح جو ہے کچھ خیرات کر دیں، صدقات دے دیں، استغفار کریں، نمازیں جو ہے توبہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی خواب اچھا لگے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی میں خیرات کر دیں۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، یہ دعا الوظیفۃ الکریمہ جو کتاب ہمارے یہاں سے ملتی ہے اس کے آخر میں لکھی ہے، آخری صفحات میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی خواب دیکھے اور اسے محسوس ہو کہ اس خواب کی تعبیر بری محسوس ہوتی ہے، یعنی اسے خوف محسوس ہو، تو وہ اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس خواب کی برائی سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، یہ صرف خواب کی برائی سے بچنے کا وظیفہ نہیں بلکہ اس دعا کی برکت سے ہر آفت، ہر بلا انشاءاللہ تعالی اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ برکات الوظیفۃ الکریمہ کے آخر میں لکھی ہے۔ میں دعا کو پھر دہراتا ہوں، آپ اس کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ یاد کر لیں تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ التماس ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اسلامی ملک ہے، جشن آزادی جب منائیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں، گناہ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے بنانے کا مقصد بھی بیان کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پر فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو۔ اس مقصد کے لیے 60 لاکھ مسلمانوں کی قربانی نہیں دی گئی،
اس مقصد کے لیے مسلمان اپنی ساری جائیدادیں چھوڑ کر بغیر چپلوں کے بغیر جوتوں کے پاکستان میں ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ اس پر نعرہ یہ لگایا گیا کہ ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جس میں قرآن و حدیث کا آئین ہوگا، جس میں لوگ شریعت کے مطابق عمل کریں گے، جس میں انصاف ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، جس میں سکون ہوگا، جس میں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پر قرآن و حدیث کا قانون اپلائی ہو اور دنیا کے لیے ماڈل ہو کہ شریعت کے نظام میں اللہ نے کیسی برکتیں رکھی۔ افسوس اصل مقصد بھلا دیا گیا۔ تو اس اصل مقصد کو اجاگر کریں کہ پاکستان بنا ہے شریعت نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ترقی عروج عطا فرما، خوشحالی امن و سکون عطا فرما، اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔